سجدہ اللہ کو کرتے ہو اور دعا میں محبت مانگتے ہو، تمہارا یہ سجدہ تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ بھی کتنے عجیب باتیں کرتے ہیں نا۔ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ احسن کا سجدہ قبول کروں یا رد کر دوں؟ سجدہ تو اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا۔ اور رہی بات دعا کی، تو دعا کا اختیار اس نے مجھے دیا ہے، اور اگر دعا میں محبت کو مانگنا گناہ ہوتا تو وہ دعائیں بھی محدود رکھتا، اور یہ بھی نہ کہتا کہ مجھ سے رجوع کرو، میں نصیب بدل دوں گا۔ ان لوگوں کی سوچ اور ججمنٹ سے کہیں وسیع میرے رب کی مصلحتیں ہیں۔ ان لوگوں کے لوجک تک میرے رب کی محبت کبھی محدود ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے بندے کی تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا، اور فرمایا جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہاں، میری محبت تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ محبت جسے پاکیزہ لفظ کی لاج رکھنا جانتا ہے، اس کی بادشاہت، اس کی چاہت، اس کی محبت دنیا کی باتوں سے بہت پرے ہے۔ وہ پلکوں پہ ٹھہرے ایک ایک آنسو کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ سجدوں کی توفیق بس تب دیتا ہے جب اس نے سجدہ قبول کرنا ہو، اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پھر چاہے وہ غم کا ہو یا پھر خوشی کا سجدہ ہو، اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے، پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ بس تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو تو تمام خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خود کو ان خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے۔ ہم دوسروں کو جن غلطیوں کے لیے معاف کر دیتے ہیں انہی غلطیوں کے لیے ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے، تبھی تو بے سکون رہتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کی دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ ہم خود کو ہی تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہم خود ہی خود پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ ہمیں سب کچھ دکھا دیتا ہے، اس کے باوجود ہم اسی کو ڈھونڈتے ہیں جو خود ہی ہمیں ملنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ہم خود کی عزت نہیں کر پاتے۔ گر جانا مقدر ہے، لیکن گرے رہنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ان کے لیے اگر خود کو سزا دو گے تو سکون کیسے آئے گا؟ جن لوگوں کو اللہ نے خود تم سے دور کر دیا ان کے لیے ضد کر کے بیٹھ جاؤ گے تو خوش کیسے رہ پاؤ گے؟ خود پہ رحم کرنا سیکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور رہے گا۔ انسان کو یہ مان کے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو یہ مان کے میرا مدعا یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو
ناراض کرتی ہے اس سے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ جب کوئی جان سے پیارا شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے، وقت اس ایک لمحے میں تھم سا گیا ہے، نہ دن آتا ہے نہ رات آتی ہے، بس جس جگہ اس وقت ہم کھڑے تھے اسی جگہ آج بھی کھڑے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ دراصل وقت تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا کارواں بھی رواں رہتا ہے، زندگی بھی بدلتی ہے، بس ہم ہی رک جاتے ہیں۔ اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پھر چاہے وہ غم کا ہو یا پھر خوشی کا سجدہ ہو، اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی، بس تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو تو تمام خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خود کو ان خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے۔ ہم دوسروں کو جن غلطیوں کے لیے معاف کر دیتے ہیں انہی غلطیوں کے لیے ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے، تبھی تو بے سکون رہتے ہیں۔